مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اس سلسلے میں بھی آپ کے میسیجز کا ہمیں انتظار رہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا، آپ جو ہم سے فرمائشیں کرتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل اس وقت آپ کی لیے جو چیزیں تیار کر کے لے کر آئے ہیں اس میں سے ایک انتہائی جو ہے وہ اہم، کیا ایک آپ کے لیے عرض کر دوں کہ رضا بھائی یہ آپ کے لیے بھی آپ کو ایک تو خوش آمدید کہتے ہیں ہم، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک یوں سمجھے کہ شاکنگ ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے گزشتہ سلسلوں میں تذکرہ کیا تھا، وہ مدنی منع کے حوالے سے، اور ناظرین کے میسیجز پہ میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو دکھائیں۔ اب وہ ویڈیو ہے ایسی کہ وہ ہم مدنی چینل کو پوری تو نہیں دکھا سکتے، لیکن ہم نے بہرحال فیصلہ کیا کہ ہم اس کا کچھ حصہ جو ہے نا، یوں سمجھے کہ 1 منٹ سے بھی کم کا حصہ وہ انشاءاللہ آج ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ پوری یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ٹیزر ہے اور بعد میں دکھائیں گے، بس یوں سمجھے کہ یہی ہے جو آپ دیکھیں گے، اور وہ اسی سے آپ جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیے گا۔ تو وہ انشاءاللہ اسی سلسلے کے اندر آپ کو دکھائیں گے، تو جب تک آپ جو ہے اس کا انتظار کریں۔ ابھی ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس آپ کے کلام جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس میں ایک کلام یہ ہمیں فرمائش کی گئی تھی، حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ یہ کلام اگرچہ کافی یعنی مجھے سلسلوں پہلے کی اس کی فرمائش ہے، لیکن تیار کیا ہوا ہے، وہ رکا ہوا ہے کسی وجہ سے، تو یوں سمجھیے کہ ہفتے میں یہ جو 2 سلسلے ہوئے ہیں اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل جو چیزیں پہلے کی رہ گئی ہیں وہ بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ آئیے وہ کلام سنتے ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے بے قرار تھا میرا
جی مدنی چینل کے ناظرین، اب چونکہ یہ پرانی فرمائش تھی تو ایک میسیج آئے گا، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کس کی تھی اور مدنی فیس کیسے لیں گے؟ تو مدنی فیسیں تو الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دے ہی دیتے ہیں، اور جو ہمارا یہ سلسلہ مستقل دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں یاد آ جائے گا کہ انہوں نے یہ ہمیں فرمائش کی تھی، الحمدللہ یہ چلا دی گئی ہے، تو مدنی فیس بھی کہیں نہیں جاتی، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آ جائے گی۔ رضا بھائی بالکل، بہت سارے فیس بک کے ناظرین کی اچھا بھی ہیں ہمارے وہ ساتھ، بالکل ہیں، اور ایک یہ ہے کہ میسج ابھی آیا کہ آپ نے ہفتے کو ہمارے میسیجز نہیں شامل کیے تھے تو ہم آپ سے ناراض ہیں۔ اللہ، اصل میں ناراض تو عبدالحبیب بھائی نے بتایا تھا کہ وہ ان سے لوگ کیسے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت یوں سمجھے کہ سارا فوکس اس وقت جو ہے نا، یوں سمجھے کہ عبدالحبیب بھائی پر تھا، یعنی موبائل پر ہمیں بھی لوگ میسج کر رہے تھے، پھر ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی آ رہے تھے۔ اب پرابلم یہ تھا کہ مجھے عبدالحبیب بھائی سے جب گفتگو کرنی ہوتی ہے نا، تو اب ایسا نہیں ہوتا کہ میں ان کو گفتگو کے لیے چھوڑ دوں اور میں ایس ایم ایس میں لگ جاؤں، تو یہ ایک گفتگو کے آداب میں سے بھی جو ہے وہ نہیں ہے، اور پھر جس سے گفتگو ہو رہی ہے اس کا کنسنٹریشن لیول بھی عجیب ہو جاتا ہے کہ میں اپنے کاموں میں لگا ہوں، تو اس لیے یہ ہو جاتا ہے نا پھر۔ ہاں، تو اب یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ کے یہ میسیجز ہم پڑھیں گے، اور جو مشورے ہیں یا جو سوالات ہیں اس کو ہم لکھ لیں گے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ عبدالحبیب بھائی ایک ہی دفعہ آئیں، پھر انشاءاللہ عز و جل بلائیں گے، اور آپ کے اس فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا۔ میں نے اس پر یوٹیوب پر تو دیکھا ہے الحمدللہ عز و جل، اس کو اپلوڈ ہوئے غالباً 2 سے 3 دن ہوئے، تو کم و بیش عبدالحبیب بھائی کے پیج پر بھی ہوا ہے اور مدنی چینل کے جو یوٹیوب پیج ہے اس پر بھی ہوا ہے، تو یہ کم و بیش اس وقت 4600-4700 لوگوں نے جو ہے نا وہ 3 دن میں اس کو دیکھا، اور عبدالحبیب بھائی کے پیج پہ غالباً 1200 یا 1300 لوگوں نے، آلموسٹ تقریباً 6000 قریب لوگوں نے الحمدللہ عز و جل دیکھا ہے۔ تو یہ آپ ہی کا سلسلہ ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میسیج کریں تو انشاءاللہ عز و جل آج نہیں تو کل آپ کا میسیج شامل کر ہی لیا جائے گا۔ ہم آپ کے کلاموں کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ ایک کلام ہے، اس کی فرمائشیں بھی جو ہے وہ اپنا آئی ہیں، یہ اصل میں 2 جگہ پڑھا گیا تھا۔ یہ آصف بھائی کا کلام لم یاتی نذیرو کا، ایک انہوں نے اشفاق بھائی کے ساتھ فیضان اعلیٰ حضرت میں پڑھا تھا، اور ایک انہوں نے ذہنی آزمائش میں پچھلے دنوں پڑھا تھا، حالانکہ یہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے چلایا بھی تھا۔ اس کی فرمائش ہے، تو یہ کلام اگر ریڈی ہے تو اس کو چلا دیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ جگ راج کو تاج تو سر
ماشاء اللہ. ویسے اسی کلام کی فرمائش تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ فیس بک پر کوئی آئی ڈی تھی بلبل مدینہ کے نام سے, آئی ڈونٹ نو کہ ہو از ہی, تو ان کی طرف سے تھی. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اچھی نیت کر لیں, مدنی فیس کرنے کی نیت بھی کر لیں کہ آپ کا یہ کلام شامل ہو گیا. اچھا, اسی طرح ایک میسج ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ سلسلے کے اندر جب حبیب بھائی آئے تھے اس میں ہم نے ایک نعت کا کوئز کیا تھا, جو چند پکس دکھا کر آپ نے پکچرز, اور پوچھا تھا کہ اس سے متعلق کیا شعر بن سکتا ہے, تو اس کو آپ ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ میں ضرور شامل کریں. یہ بالکل جو ہے وہ اپنا ایک اچھا مشورہ تھا. اس وقت جب ہم نے یہ سیگمنٹ کیا تھا اس میں بھی شاید آیا تھا سلسلے کے بعد ہمیں, اور الحمدللہ بھی آپ نے بھی جو ہے وہ بتا دیا. بالکل جو ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ ایک نئی چیز ہے کہ تصویروں سے جو ہے وہ کلام کو پہچاننے کا. تو انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی چینل کی جو اپنا ذہنی آزمائش کی جو مجلس ہے انشاءاللہ عز و جل ان کو ضرور یہ پیش کریں گے مشورہ. اور آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے مشورہ الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کے سامنے ہم لے کر بیٹھے تھے وہ حج والا, تو الحمدللہ انہوں نے قبول کیا. ابھی آپ جب کلام چل رہا تھا تو ایک میسیج آیا آپ نے. بالکل, میسیجز تو اس طرح کے ایک آ رہے ہیں کہ آپ جب ہمارے میسیج ہی نہیں پڑھنے آپ نے, تو آپ خود ہی سلسلہ کر لیا کریں. تو سلسلہ تو ہم کر ہی رہے ہیں اور آپ کے میسیجز کے ساتھ ہی کر رہے ہیں ناظرین, اور آپ لوگ میسیج کرتے رہیں, انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. اصل میں گزشتہ سلسلے میں نا تھاؤزنڈس آف میسیج تھے, ٹھیک ہے, کس کس کو شامل کرتے ہیں. آئی تھنک وہ تھوڑا پچھلے والے سلسلے کا کی ناراضگیاں ہیں جو اس والے سلسلے میں آ رہی ہیں. اب آپ آج کوشش کرتے زیادہ میسیج شامل تو پڑھتے ہیں, لیکن ابھی جو آپ نے پڑھا ہے وہ کیا کیا ہے, وہ انہی کا تو میسیج پڑھا ہے کہ جو ناراض ہو رہے ہیں, تو ناراض جو ہے وہ نہ ہو. الحمدللہ میسیج یہ آیا ہے, عبد المالک بھائی ہیں, ان کی بھی یہ شکایت ہے کہ میرا میسیج پڑھتے نہیں ہیں, آپ کا میسیج پڑھ لیتے ہیں. جی, غلام رسول کا نیو کارٹون, نیو اینیمیٹڈ کلپ یہ کب آ رہا ہے؟ اس کام بہرحال جو ہے وہ جاری ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 3D اینیمیشن ہے, اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ لے کر آپ کو جو ہے وہ پیش کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے سوئے طیبہ جانے والو. تو یہ کلام کی ہم سے فرمائش کی گئی تھی, ریڈی ہے, آئیے وہ کلام سنتے ہیں. سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھ کو دکھا دو, میری آنکھ کو دکھا دو, شہری کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ہے وہ ڈالیاں سنہری میری حسرتوں کا محور, وہ سنبھالا مجھ کو دے جو ہے آمنہ کے دل پر, مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا. سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ماشاء اللہ, کلام بھی چل رہے ہیں, اور یوں کہہ لیں کہ کلام کی فرمائش بہت زیادہ ہوتی ہیں. کالز بھی ناظرین آپ کی شامل کریں گے. اس سے پہلے ایک میسیج شامل کر لیتے ہیں. میسیج یہ ہے, کسی کا آئی ڈی پر آیا ہے کہ کھلتی کلیاں سلسلہ یہ کب اسٹارٹ ہوگا؟ کلیاں جی,
یہ غالباً یہ ہمارے سید وقار کرتے ہیں ہاں. اور آئی تھنک روزانہ جو آج کل جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی جب ہے شاید کڈس سے آنے سے پہلے ہوتا تھا اس میں دیکھیں ٹرانسمیشن میں چینجنگز آئی تھی. ابھی یہ وقار باپو جو ہے وہ سلسلہ کر رہے تھے ٹیوشن کلاس. جی 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 بالکل. تو ابھی پھر اس کو بھی بریک لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی کی فرمائش تھی ذہنی آزمائش دیکھنا ہے. ایک دن ہو گیا شاید, جی ہفتے میں 1 یا 2 دن ہو گیا. کیا چیز جو ٹیوشن کلاس غالباً جمعے کو جو ہے وہ اپنا ہے. تو چلیں انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ آئے گا. اچھا کالز بھی شامل کرتے ہیں جی ناظرین. سگیتار منصور علی اتاری سے رائے سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا مدنی چینل کا پروگرام, آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا ہے. عرض یہ تھی کہ داماد اتار حسان مدنی کا اسٹوڈیو کلام شجرہ شریف کب آ رہا ہے؟ جو پہلے کھلے آنکھ سلسلے میں صبح آتے تھے غلام رسول بھائی, آج کل وہ نہیں آ رہے, ان کو آپ سے لایا جائے. جزاک اللہ خیرہ. ایسا تو نہ کریں, آج کل نہ بولے, یعنی یوں سمجھے آپ کا آج 2 سال کا ہوگا اور کل 2 سال کا ہوگا, یعنی کم و بیش 4 سال سے تو زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ غلام رسول بھائی کھلے آنکھ کیا کرتے تھے. اور دوسرا جو آپ نے داماد اتار کا پوچھا, الحمدللہ ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے ان سے ملاقات کا سلسلہ ہوا تھا لفٹ میں, تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میں مکمل ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ اس وقت ایڈٹ پر لگا ہوا ہے. تو یوں سمجھے کہ ابھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ معاملات ڈیلے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ شاید اسی یوں سمجھے وہ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اسی میں یا تو آ سکتا ہے یا پھر اس کے بعد آئے گا. یہ بہرحال اس کی ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے, یہ انشاءاللہ عز و جل ان قریب جو ہے وہ آئے گا. اور اگر ہم نے آپ سے یعنی سمجھے کہ ایک ارادہ ہم نے کیا تھا کہ اگر وہ انہی دنوں میں تیار ہوا تو ہم کوشش کریں گے اپنے سلسلے میں اس کو ابتدا میں چلانے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر زیرک کا سلسلہ کب آئے گا؟ ڈاکٹر زیرک کا سلسلہ کب آئے گا؟ ہاں, ڈاکٹر زیرک جو ہے وہ ہی بتائیں گے, لیکن ہم نے جو ہے وہ یہ تو نیت کی تھی جو بغداد بھائی کا ہم کلپ پہلے جو ہے نا کافی دنوں سے نہیں چلا پا رہے تھے, تو اس کے بعد الحمدللہ عز و جل جب میسیجز کا سلسلہ بڑھا تھا تو ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کر لیا تھا. تو یہ ہمارے ارشد بھائی الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے جو ہماری آئیڈیا مجلس سے میں ہے, تو ان کا میسیج بھی الحمدللہ اس وقت آ رہا ہے. تو میں ارشد بھائی کی طرف بڑھا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر زیرک سے ہم نے نیت کروائی تھی الحمدللہ عز و جل, اور آپ نے کہا بھی تھا, تو وہ سلسلہ ان کی ریکارڈنگ کب جو ہے وہ دے رہے ہیں, اگر انفارمیشن آپ کے پاس ہے تو بھی مجھے میسیج کر دیں. مزید کالز. جی جی میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو صبح کے ٹائم پہ تلاوت لگائیں, نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی کا روزانہ ایک بیان مہربانی کر کے سنایا کریں ہمیں, بے شک پرانا ہی ہو جائے یا لائیو ہو جائے. اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت ہمارے پاس یعنی ٹرانسمیشن اس قدر جو ہے وہ اپنا وہ چل رہی ہے کہ آپ کا ایک رات سلسلہ ہوتا ہے یاد خدا و مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اشفاق بھائی کا. اس کے بارے میں کافی ہمیں میسیجز آئے, کالز آئی کہ اس کو ریپیٹ جو ہے وہ کیا جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے یہ کم و بیش 11:30 بجے کے قریب شروع ہوتا ہے اور 12:45 بجے تک یہ جاتا ہے. اب جو ریپیٹ عموماً ہمارا ٹائم ہے وہ یہی ہے, رات کا یہ حصے سے لے کر صبح 7 بجے تک, اور اس کے بعد پھر ہمارے لائیو سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اب ایک چیز رات کو 1 بجے ختم ہوئی ہے, اب اس کو 3-4 بجے دوبارہ ریپیٹ تو نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد جو ہماری فریش ٹرانسمیشن ہے وہ شروع ہوتی ہے, تو اس وجہ سے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ہم نے مجلس کو عرض کی ہوئی ہے, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی جگہ جو ہے وہ بنائے, تو جیسے ہی انشاءاللہ عز و جل اس کی جگہ بنے گی تو اس کو ریپیٹ کر دیا اسی کے حوالے سے میسج یہ بھی آیا ہے کہ اس سلسلے کی اشفاق بھائی کے سلسلے کی ٹائمنگ چینج کی جائے. کیا ٹائمنگ کی جائے یہ بھی تو بتائیں. ان کے نزدیک شاید وہ ٹائمنگ درست نہ ہو, پھر کسی اور کے نزدیک کوئی اور. یہ میسج اس طرح کے بہرحال آتے رہتے ہیں, ہمارا کام آپ کے میسج پڑھنا ہے. اسی سلسلے کے حوالے سے ایک میسج ہمیں آیا تھا گزشتہ جمعرات کو, وہ یہ تھا کہ اشفاق بھائی کا سلسلہ رات کو دیکھ لیتے ہیں مگر امی کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں کہ ساری رات مدنی چینل دیکھتے ہو اور صبح اٹھتے نہیں ہو, اور لیکن الحمدللہ عز و جل نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ وہ بندہ بچے ہوں گے یا جو بھی ہے گھر کے, امی اٹھاتی ہوگی تو تھوڑا مشکل سے اٹھتے ہوں گے, لیکن انہوں نے آگے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نماز قضا ہوتی ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں. تو بہرحال اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ رات اتنے دیر تک یہ سلسلہ نہ دیکھیں, اس کی ریپیٹ کی کوئی صورت بن جائے تو پھر ریپیٹ میں دیکھ لیا کریں, تو راکے امی کی آپ کو سننی بھی نہ پڑے.
Calls. माशाल्लाह जी, कॉल्स। मोहम्मद हसन आज़ाद तारी फैसलाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ, सिलसिला आपका मदनी चैनल माशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत अच्छा है। अकबर हुसैन भाई से अर्ज़ है कि अगर कोई ऐसा सिलसिला जो है वो डिज़ाइन किया जाए जिसमें जो है मदनी चैनल के नाज़रीन को नात जो है और नात खानी वगैरह जो है ना वो सिखाई जाए कि कैसे नात पढ़ी जाती है, कैसे कलाम पढ़ा जाता है, उसके तरीका वगैरह ये सिखाया जाए तो मदीना मदीना जज़ाकल्लाहु खैरा। नात वो अभी आपने अगर देखा हो हसन भाई, अभी ये जो हमारे वक़ार बापू जो सिलसिला कर रहे थे तो उस ट्यूशन क्लास, तो उसमें अगरचे वो बाकायदा पूरा का पूरा नहीं है लेकिन उसमें कुछ हिस्सा जो है ना वो नातें लोगों की मंगवा भी रहे थे, फिर जो वहाँ स्टूडियो में बच्चे थे उनसे भी पढ़वा रहे थे, कुछ ना कुछ उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने ज़ाती तौर पर अपना तौर पर जब ये सिलसिला देखा था तो इसमें ये चल रहा था। अब ये मुस्तकिल तौर पर है या नहीं है, बहरहाल आपका ये मशवरा है कि नातें जो है वो अपना, वैसे मैं आपको बताऊँ हमारे यहाँ बाकायदा कोई ऐसा है नहीं है, जो मदनी माहौल में जो बच्चे परवान चढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल उनको नाते पढ़ना जो है वो आ ही जाती है। जितने एक दर्जे में अगर मदरसतुल मदीना में होते हैं तो एक क्लास एक दर्जा है, वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर वो मदरसा लेवल पर आते हैं, फिर जब तकसीम असनाद होती है तो वो थोड़े 2 4 6 मदरसों को मिल जाते हैं, तो यूँ करके वो पॉलिशिंग जो है ना वो होती रहती है। अल्लाह पाक के करम। अच्छा, अभी हम चलते हैं, आपको याद होगा वुज़ू का तरीका, ये आपका मैसेज था और अमीर सुन्नत का वुज़ू का तरीका आपने कहा था कि हमें देखना है, तो हमने कहा था उसको हम पार्ट के तौर पर चलाएंगे। तो पहला पार्ट उसका जो है वो चल चुका था और आज उसका दूसरा पार्ट चलाते हैं, फिर इंशाल्लाह सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। आइए देखते हैं। अब मुंह धोना है। मुंह ये जहाँ से कुदरती तौर पर बाल जमने शुरू होते हैं, यहाँ से आप अपनी ठोड़ी पर हाथ रखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा वो हड्डी नजर आएगी जो थोड़ा सा मतलब मैंने गड़ा सा पड़ता है, तो ये ठोड़ी के नीचे तक जो है ये मुंह है, यहाँ यानी कि लंबाई में, और चौड़ाई में ये एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक ये सारा मुंह। ये मुंह धोने में ये हिस्सा जो अगर एहतियात नहीं की जाए तो अक्सर सूखा रह जाता है, और ये हिस्सा धोना फर्ज है, इसको कान पुट्टी कहते हैं। ये सूखा नहीं रहना चाहिए, और खाली गीला होना काफी नहीं है, हर जगह से 2-2 कतरे बहना फर्ज है वुजू का। अगर एक कतरा बह गया तब भी वुजू नहीं होगा, तो खाली गीला हो गया तो वुजू कैसे होगा। धोने की तारीफ ये बस ज़हन नशीन कर लीजिए, धोना जब भी कहलाएगा कि कम से कम 2 कतरे बहना जरूरी है। एक ही चुल्लू में पूरा मुंह का जो रकबा मैंने अर्ज किया वो धुल जाए। अगर एक चुल्लू में नहीं धुलता तो ज्यादा चुल्लू में भी धोने में हर्ज नहीं है। मसलन यूं धोया, फिर बेशक यूं धोया, फिर यूं धोया, इसके बाद थोड़ी की तरफ भी बेशक पानी डाल दें। अब इत्मीनान हो गया जब, तो अब ये एक बार धुला, फिर इसी तरह दूसरी बार, इसी तरह तीसरी बार, तो ये 3 बार धुलना कहलाएगा। बजाय तो 12 बार हुआ, लेकिन ये 3 बार ही कहलाएगा कि जब तक इत्मीनान नहीं हुआ तो वो एक ही बार वो धुलने में आएगा। अगर दाढ़ी घनी है तो इसकी जड़ तक धुलना और खाल धुलना वुजू में फर्ज नहीं है, खाल धुलना नीचे की गुस्ल में फर्ज है। और अगर दाढ़ी ऐसी है कि कहीं से घनी है तो कहीं से कुछ खाल नजर आ रही है, कहीं हल्के से बाल नजर आ रहे हैं, तो जहां जहां हल्के से बाल है या खाल नजर आ रही है तो वो तो खाल तक धुलना फर्ज है उसका वुजू में भी, और जहां घनी है वहां खाल धुलना वुजू में फर्ज नहीं है, खाल धुलना नीचे की गुस्ल में फर्ज है। चेहरे की हद में जितने बाल आएंगे उनका धुलना फर्ज है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बाद लोगों की दाढ़ी लंबी होती है तो वो लंबाई वाला हिस्सा जो चेहरे के हिस्से से जुदा है उसका धुलना फर्ज नहीं है। हाँ, गुस्ल में इन सबका धुलना फर्ज है, नोक से लेकर जड़ तक और जड़ से लेकर खाल तक, यानी खाल भी पूरी अंदर से धुल जाए। हमें अगर घनी है तो जड़ तक धुलना फर्ज है वुजू में, और गुस्ल में पूरे बाल जड़ तक और साथ में इसकी खाल भी धुलना नीचे की फर्ज है। इसी तरह मूंछों का,
मसला, और पलके जो है वो जड़ से लेकर नोक तक पूरी धुले। आंखों में अंदर के हिस्से में पानी बहाना ना वुजू में फर्ज है ना गुस्ल में। इसी तरह मुंह जो हम आदतन बंद करते हैं, जैसे इस वक्त मैं करता हूं बंद करने के बाद जो हिस्सा खुला रहता है, जैसे मैं बंद करके आपको दिखाता हूं, ये जितना हिस्सा जाहिर है इसका धुलना भी वुजू में फर्ज है, और दाढ़ी हो तो खिलाल करना सुन्नत है। अब मैं आपको मुंह धो के दिखाता हूँ। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि हर काम में कि पानी बेजा सर्फ न हो, इतना जोर से नल खोलना कि वो धड़ाधड़ पानी चुल्लू से नीचे गिर रहा और फिर आपने उठाया नहीं। मुतवस्सित नल खोले के न बहुत ज्यादा बारीक हो आजा धुले ही नहीं, न इतना जोर से टूटी खोले के पानी धड़ाधड़ बहता रहे। ये खिलाल भी सुन्नत है, दाढ़ी रखने वालों को ये सुन्नत में नसीब हो जाती है। आजाद होने के बाद इसके पानी के खतरे टपका देना मुस्तहब है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ये अभी यूँ समझें कि अभी मुकम्मल नहीं है, इसके हिस्से बाकी हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अगले सिलसिलों में दिखाते रहेंगे। रज़ा भाई कुछ मैसेजेस का सिलसिला आपकी तरफ शामिल करते हैं, कमेंट शामिल करते हैं। एक मैसेज ये आया है कि अकबर हुसैन भाई से अर्ज़ है कि मेरा भतीजा हुआ है, उसका नाम निगरान शूरा या बापा या हाजी अबीब से लेकर दे दीजिए। और मज़ीद लिखा यह है कि मुझे पता है आप ये मेरा मैसेज शामिल नहीं कर सकते, मगर फिर भी नाम लेके दे दीजिए। अल्लाह, क्या कहते हैं क्या बात है। मुझे तो लग रहा है कि आज जो बिलखुसूस फेसबुक के नाजरीन हैं कि नाश्ते में कुछ अलग से ही कुछ खा के आए हुए लग रहा है कि यूँ समझिए कि सारी तकरीबन लग रहा है गुस्से में है। आप एक सिलसिला आपने नहीं मैसेज पढ़े ना, तो वो चलेगा। हालांकि हम तो यार डेढ़ साल से लेंगे, वो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। अच्छा नहीं, हम तो 1.5 साल से सिलसिले कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो है वो कि आपने ये, लेकिन बहरहाल मैं इसका अर्ज करता चलूँ, अगरचे निगरान शूरा से राब्ता हमारा रहता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर अब यूँ समझिए कि हमारे भी जानने वाले लोग बाज़ दुआओं के लिए कहते हैं, बाज़ दीगर और काम होते हैं, पर्चियाँ दे देते हैं। अब जैसे ये नामों का आपने बोला, तो असल में एक वास्ता है काम के हवाले से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अगर इस तरफ चल निकले तो फिर बाज़ औक़ात दीगर जो अहम काम होते हैं निगरान शूरा से वो फिर रह जाते हैं। तो बहरहाल माज़रत है, लेकिन नाम लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन कम से कम आपका मैसेज तो हमने पढ़ दिया है। और माशाअल्लाह एक मैसेज ये आया है, शिबान मसूद हैं जी, अभी भाई की अभी आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल नहीं है, वरना उनका प्रोग्राम में आना बहुत मुश्किल होता है सफ़र के दौरान, तो उनको अपने सिलसिला में बुलाएं। किनको? तो अब्दुल हबीब भाई को। जी जी। तो अब्दुल हबीब भाई आई थिंक आप शायद गुज़िश्ता सिलसिला मैंने ना देख सके हों, तो गुज़िश्ता हफ्ते ही सैटरडे जो हमारा यही आपका मदनी चैनल दोपहर 2:30 बजे आता है, तो अब्दुल हबीब भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में तशरीफ़ लाए थे, और कोशिश है कि मज़ीद भी आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अभी वक्त हुआ चाहता है वो क्लिप आपको दिखाने का। एक तो उसके पीछे मकसद ये है कि यूँ समझिए कि हम बाज़ औक़ात बच्चों के सामने बहुत सारी बातें हम कर रहे होते हैं, और हम ये समझ रहे होते हैं लाशऊरी तौर पर कि बच्चे इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, लेकिन फ़ी ज़माना जो आजकल के बच्चे हैं ये बहुत मतलब यूँ समझिए कि एक शार्प है, बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको मैंने मिसाल दी कि हम जब भी ये तज़किरा होता था कि भाई आप क्यों लेट आए, या घर में जब जाता था तो बोलता था कि हाजी इमरान के साथ था तो उन्होंने रोक लिया था, तो अब हमें नहीं पता था कि वो बच्चे के अंदर ये चीज़ें क्या चीज़ें जो है वो पैदा हो रही है। तो फिर मैंने इसका गुज़िश्ता पूरा वाक़या भी बयान कर दिया था। तो ये रमज़ानुल मुबारक की रातें थी, ये अमीर सुन्नत के साथ बच्चों की रिकॉर्डिंग का सिलसिला था, तो उसमें अपने मुन्ने को मैं लेकर आया हुआ था। तो यूँ समझिए वो
यूँ से यहाँ आने से पहले भी ना निगरान शूरा से उसकी पर्दे के पीछे जो है ना वो मीठी लड़ाई यूँ चल रही होती थी कि बातों का निगरान शूरा को मैं पैगाम दे देता था कि भाई वो मेरा मुन्ना तो ये कह रहा है कि वो आपको यूँ कर दूंगा, इस तरह से मीठी बातें जो कर रहा था। और निगरान शूरा अल्हम्दुलिल्लाह शफकत फरमाते हैं। तो वो इत्तेफाक से ये हुआ कि जब रिकॉर्डिंग में इसको लेकर आए, अब वो रिकॉर्डिंग रात मदनी मुज़ाकरे के बाद हुआ करती थी, तो ऑलमोस्ट पूरी रात वो जागा हुआ था। अब सुबह फजर की अजानें हुई, वो सीट पर उनको बैठा हुआ मिला और निगरान शूरा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करम फरमाया और फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। तो वहाँ क्या हुआ था उसकी आपको झलक दिखाते हैं। चलें जी। अबू को मेरे पास रहने दो ना। नहीं। क्यों? मेरे अबू आएंगे, मेरे पास रहेंगे और यहाँ पे बाहर नहीं आएंगे। मैं आपको पुलिस के हवाले जाऊँ। पुलिस के हवाले नहीं करना भाई। पुलिस के हवाले क्यों करोगे? मैंने क्या किया? अबू घर पे नहीं रहते, इसलिए मैं आपको लिख के हवाले जाऊँ। भाई आपको जब छुट्टी हो ना, आपको छुट्टी हो तब चले जाया करो। भाई मैं ठीक है बोल दिया। अब अबू को छुट्टी नहीं देते हो। भाई अबू को छुट्टी है, अबू को बोलो काम पूरा करे चले जाए। नहीं जाते, हम नहीं जाने देते। भाई मैंने रोका आपको। नहीं जाओ, काम करो। दिमाग की दही नहीं बनाओ। दिमाग की दही कैसे बनेगी? दिमाग की दही नहीं बनती, दही तो दूध से बनती है। नाराज नहीं करो, मेरा बेटे को नाराज नहीं करो। मैं अबू का बेटा हूँ, यहाँ का बेटा नहीं हूँ। हाँ तो आप कोई अबू नहीं हो। मैं अबू नहीं हूँ। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, रज़ा भाई जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। ये यूँ समझे ये मीठी लड़ाई थी। हाँ, ये एक टेलर था, लेकिन आज वो मुन्ना तो यूँ समझे एक बड़ा हो गया और उसको इस पर शर्मिंदगी भी होती है। लेकिन बहरहाल वो बेचारा बच्चा है, उसने ये कौन सा जानबूझकर ये करना था। लेकिन ये चीज़ें सीखने की हैं, समझने की हैं कि हम बच्चों के सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं कि वो हम समझ रहे होते हैं कि उनको नहीं समझ, लेकिन उनके दिलों में बाज़ चीज़ें जो है वो बैठ रही होती हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं। हाँ। पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत जब से अजान देने का सिलसिला शुरू किया है, तो अब हमारे घर पे भी वो मदनी चैनल चल ही रहा होता है। ज़ाहिर है, तो वो मेरा छोटा वाला है, आई थिंक 2 साल बल्कि 1.5 साल का भी नहीं है। सही है। तो अब उसने भी ना अपने हाथ कानों की तरफ करके और उसने अजान वाला स्टाइल कर दिया। अच्छा। अब वो देख रहा है कि घर में भी अजान दी जा रही है, कभी दादा दे रहे हैं, कभी मैं दे रहा हूँ, सही है, पापा भी दे रहे हैं। सही है। तो वो ये है। अच्छा, अब उसको इस चीज़ की सेंस नहीं है कि पापा कौन है मगर कौन है। मदनी चैनल जब ऑन होगा और पापा होंगे, अच्छा, मगर उसने पापा बोलना है। तो ये प्रैक्टिस जब घर में रहती है किसी चीज़ की, तो बच्चे वाकई चीज़ें जो है ना वो अडॉप्ट कर बिल्कुल अडॉप्ट करते हैं। और एक मैसेज ये है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। फारूक भाई हैं, इनकी रिक्वेस्ट है कि ये कलाम सुना दें इंशाल्लाह। आज नहीं फिर कभी इंशाल्लाह फारूक भाई सुनाएंगे अगले किसी सिलसिले में। और अरबाज खान ये कह रहे हैं मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा, ये वाला कलाम सुना दें ज़रूर इंशाल्लाह। कलीम शाह हैं, कहते हैं रज़ा भाई मेरा मैसेज क्यों नहीं शामिल कर रहे भाई, प्लीज़ कर लें। तो आप मैसेज दोबारा कर दें, शायद आपका मैसेज ऊपर कहीं रह गया है। इसी तरह असवद भाई हैं, कहते हैं हाजी मुश्ताक तारीकी नात मदनी चैनल पर चला दिया करो। तो हाजी मुश्ताक की अभी कुछ देर पहले ही हमने अपने सिलसिले में असवद भाई कलाम एक चलाया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से एक और इस्लामी भाई मंसूर भाई कहते हैं आज आप अकबर भाई से शाबानी कसौटी करें प्लीज़। आप करेंगे? आप अगर तैयार हैं तो ना, आपको पता है मतलब आप, क्योंकि फिर मैं भी आपसे करूंगा तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आपने मुझे माफ़ कर रखना है। अच्छा, वो अलग बात है। कोई हमारा काम नाजरीन जो है ना, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी कि मैंने आपके सारे मैसेजेस पढ़ने, कोई मैसेज जो है ना वो आपका छोड़ना नहीं रहना चाहिए। राशिद खान है तू कुजा मन कुजा, आसिफ भाई ने जो पढ़ा था ये वाला रात ही पढ़ा उन्होंने, रात ही पढ़ा सिलसिले में भी बिल्कुल। इसी तरह हाँ अरहम भाई हैं, कहते हैं उवैस भाई का कोई कलाम लगा दें, जो हमारे उवैस मयारी भाई हैं नाका। इसी तरह मुख्तार सलमानी है, कहते हैं हमारे यहाँ मदनी चैनल का जो छोटी डिश एंटीना है वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, तो इसके लिए आप अपने किसी डिश केबल ऑपरेटर जो होते हैं उनको बुलाकर उसकी एक रीइंस्टॉलमेंट करा सकते हैं, दोबारा उसको सेटिंग करवा सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो आ जाएगा। अब हम कुछ कलाम की तरफ बिल्कुल आप सुना दें, मैं तकरीबन जल्दी पढ़ गया हूँ अपने बहुत सारे मैसेज। नाज़रीन फिर हमें कहेंगे मनक़बत अत्तार है, अत्तार ये अशफाक भाई ने जो पढ़ी थी, इसकी कई दफ़ा जो है ना वो फरमाइश आई है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, तो ये हमारे पास रेडी है, आइए वो देखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
یا مرشدی یا مرشدی یا مرشدی کتنے بنائے عالم و حافظ کتنوں کو ہے تم نے سنوارا مرشد بچا لو مجھ کو سنبھالو مرشد بچا لو مجھ کو سنبھالو مرض گناہ نے مجھ کو ہے مارا سنت کا پیکر کیا یہ تیرا شاہکار ماشاء اللہ بہت کلاموں کی فرمائشیں آ رہی ہیں. حافظ اسلم رضوی ہیں، کہتے ہیں اگر آپ نے اب تو آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں نہیں سنایا تو آج آپ کا سلسلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اکبر حسین بھائی یہ میسج کیا ہے. ایسا نہ کریں، سلسلے کا فائدہ کیسے نہیں ہوگا. امیر سنت نے ابھی وضو کا جو طریقے کا کچھ حصہ ہم نے وہ چلایا، پھر کچھ کلام چلے ہیں، اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا سننے میں. الحمدللہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک جذباتی جملہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں سنانے کا بھی انشاءاللہ وہ، لیکن میں آج تو نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ اپنے اس جملے سے رجوع ان کو کرنا چاہیے. اب ہم چلتے ہیں، ایک مدنی کسوٹی ہوئی تھی وہ فائنل کے اندر عبدالحبیب بھائی سے، یہ مفتی ہاشم صاحب نے اور سید یوسف نے کی تھی، ہے مختصر سی، وہ دیکھتے ہیں. چلیں جی. آپ کی جو مرادی شخصیت یا مرادی شے ہے وہ کوئی انسان ہے؟ جی ہاں. ظاہری حیات سے متصف ہے؟ جی نہیں. کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ جی نہیں. کیا وہ صحابی رسول ہیں؟ جی نہیں. اور مرد ہیں؟ جی ہاں. ان کا مزار پاک و ہند میں ہے؟ جی ہاں. پاکستان میں ہے؟ جی ہاں. کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے رہا ہے؟ جی نہیں. ان کا مزار پنجاب میں ہے؟ جی ہاں. پنجاب میں تو بہت مزارات ہیں. کیا ان کا مزار پاک پتن شریف میں ہے؟ نہیں. پاک پتن میں نہیں ہے. ان کا مزار لاہور میں ہے؟ جی نہیں. سوال ہو گئے پورے. مفتی صاحب اشارہ دیں گے. آپ ہی اشارہ دے دیں مفتی صاحب. شفیق ہیں آپ، مہربان ہیں. پنجابی شاعر کے طور پہ مشہور ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب کے بھی کلام ہیں اور بابا بلے شاہ بھی ہیں، پھر سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. ابھی تینوں میں سے ہی کوئی ہوں گے. ان کا ایک شعر سنا دوں؟ شعر سنا دو. مالی دا کم پانی دینا اٹھ بلیا چر یار مرا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے. کیا خوبصورت شخصیت ہیں. آپ کی مرادی شخصیت بابا بلے شاہ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک میسج یہ آیا ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے. تو صبح صبح کا وقت ہے، کلام کی فرمائشیں ہی فرمائشیں ہیں. ایک اور کلام کی فرمائش عمر رضوان ہیں، کہتے ہیں رسول پاک کی دکھیاری امت، یہ والا کلام سنا دیں. اور اسی طرح کلیم شاہ ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ میری ریکویسٹ کئی دنوں سے میں کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کلام سنا دیں، واہ کیا مرتبہ. اب اتنا آپ نے لکھا ہے، ابھی واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، کیا یہ والا کلام مراد ہے یا واہ کیا، بلکہ یہ والا ہے نا غوث پاک والی من کا پتہ شاید یہ. تو چلیں انشاءاللہ. ابھی ہم چلتے ہیں، اشفاق بھائی کا ایک کلام ہے. اچھا آج ہم بھی جو ہے نا وہ کلام زیادہ سنا رہے ہیں ویسے فرمائشوں کے اندر. ہاں نہیں تو بقیہ چیزیں، مدنی کسوٹی بھی تھی، مدنی گلدستہ بھی امیر سنت کا دکھایا، نگران شورا کا بھی مدنی گلدستہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ کسی کی فرمائش ہوگی جو آپ نے جی جی یہ والا جو ہے نا، یہ یا رب سوئے مدینہ، یہ اشفاق بھائی کا ایک کلام ہے. فرمائش آئی تھی. جی فرمائش بالکل. یہ جو
آپ دکھا رہے ہیں وہ سب فرمائشوں کے اگینسٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, مطلب بالکل, یعنی ہم اپنی طرف سے کچھ مدنی گلدستے ضرور ہیں, بعض اوقات ہم اپنے طور پر چوز کر لیتے ہیں, لیکن کلام تو آپ سمجھے نا کہ کلام تو فرمائش کی ہی جائے گی, تبھی ہم جو ہے وہ اس کو نکالیں گے. ایک سلسلے کے اندر اکبر حسین بھائی اگر 50 کلاموں کی فرمائشیں آتی ہیں تو آپ کتنی پوری کرتے ہوں گے؟ مثال ہے, اصل میں دیکھیں 5-7 ہی نہیں, تیار تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. اب سلسلے کے اختتام تک وہ کتنی تیار ہو جاتی ہیں, جو بقیہ رہ جاتی ہیں وہ پھر پینڈنگ میں چلی جاتی ہے. تو کوشش کرتے ہیں پوری کرنے کی. ناظرین ناراض نہ ہو, جو چلے وہ آپ ہی میں سے کسی نہ کسی کی فرمائش ہوتی ہے, تو کبھی نہ کبھی آپ کی فرمائش ضرور ہی پوری ہوگی انشاءاللہ. آئیے وہ کلام سنتے ہیں. جی. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, جانا تو ایسے جانا, جاؤ تو ایسے جاؤ, جاؤ تو ایسے جاؤ سرکار کی گلی میں, جاؤ تو ایسے جاؤ سرکار کی گلی میں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, 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 ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. ماشاءاللہ. اچھا, مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کرتا چلوں, اگرچہ میں نے کلپ تو جو ہے وہ دکھا دیا ہے, تو ناظرین سے عرض ہے کہ اس کے حق میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو باعمل عالم و مفتی دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے, اور اس کو نظر سے بھی, نظر بد سے بھی بچائے, کیونکہ ابھی اس کو دکھا دیا ہے, بعضوں کے میسیج آ بھی جو ہے وہ رہے ہیں, تیز ہے, یوں ہے وغیرہ ہے, تو بس اس کے حق میں دعا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کرونا وائرس کے حوالے سے جو امیر اہل سنت کا کلام ہے وہ سنا دیں. یہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں ہی جو ہے وہ چلایا تھا. جی بالکل. اچھا, ایک اب ہم جا رہے ہیں نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہے, زندگی کا اسلامی انداز. یہ مدنی گلدستہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. یہ ہماری جو زندگی ہے, ہماری جو سانسیں ہیں, یہ وہ زندگی ہے کہ اسی میں آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے, اور اسی میں ہمارے دنیا کے کام کاج, جو دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے. اب ہم سب نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں شادی بھی ہے, کاروبار بھی ہے, گھر بار بھی ہے, بیوی بچے بھی ہیں, سونا بھی ہے, جاگنا بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, کمانا بھی ہے, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, علاج ہے, یہ سارے کام ہیں جو اس دنیا میں کرنے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, جتنے ابھی میں نے کام گنتی کروائے ہیں, اگر ان میں غور کریں نا تو یہ وہ کام ہے جو دنیا کے کام تو کہلائیں گے, مگر انہی کام کو کرنے میں ہماری آخرت کی تیاری چل رہی ہوتی ہے. یعنی ایک بے عمل زندگی سے بعمل زندگی کی طرف آنا ہے. جیسے اس طرح کپڑے سنت کے مطابق پہننے, آپ بولو گے کھانا عبادت و قوت پانے کے لیے کھانا کھاؤ, تو کھانا کھانے کا بھی اجر و ثواب کماؤ, یعنی کھانا بھی کھا رہے ہیں, آخرت کی تیاری بھی کر رہے ہیں. آپ کو بھائی 8 گھنٹے سونا ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, سونے سے پہلے نیت کر لو عبادت و قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں, تم سوتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا. جب اٹھوں گا تو دعا پڑھوں گا. حدیث پاک میں آیا, مسلمان بھائی کو تو مسکرا کر دیکھو, یہ بھی صدقہ ہے. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت ہے. والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھو تو مقبول
حج کا ثواب ہے. بہنوں کی کفالت کرو, بیٹیوں کی کفالت کرو, ان کی پرورش کرو, ثواب ہی ثواب ہے. یتیم کی پرورش کرو, جو شریعت مطالعہ کا احکام ہے, ثواب ہی ثواب ہے. غریبوں کی مدد کرو, محتاجوں کی مدد کرو, حاجت مندوں کی حاجت پوری کرو, ثواب ہی ثواب ہے. اچھی نیت سے نکاح کرے گا ثواب ہے. گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے. ماموں, چاچا, خالہ, یہ جو ہمارے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اچھے تعلقات رکھو. شریعت مطالعہ کے مطابق یہ صلہ رحمی کا ثواب ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو, ثواب ہے. آئینہ دیکھو, دعا پڑھو, ثواب ہے. لباس پہنتے ہو, دعا پڑھو, ثواب ہے. بسم اللہ شریف کی کثرت کرو, ثواب ہے. اللہ کا ذکر کرو, ثواب ہے. سواری کی دعا پڑھو, ثواب ہے. گھر میں دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو, ثواب ہے. گھر سے باہر نکلو, دعا پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلو, ثواب ہے. ثواب ہی ثواب ہے, ثواب ہی ثواب ہے. اور ایسی کیا چیز ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے جناب ہم دین کی طرف جائیں گے تو ہمارا سب کچھ نہیں ختم ہوگا. دین کی طرف جائیں گے تو ایک چیز ضرور ختم ہو جائے گی, اور وہ ختم ہونے والی چیز کا نام ہے گناہ. بات کیا ہے؟ گناہ چھوڑنے کی بات ہے. گھر بار چھوڑنے کا کون بولتا ہے؟ کون سی دنیا ہماری خراب ہو رہی ہے؟ زندگی کا انداز بدلنا ہے, زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے اسی دنیا میں اسی زندگی کے انداز میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. زندگی خوبصورت, آسان, پرلطف, با مقصد ہو جاتی ہے جب بندہ دین پر چلتا ہے, اسلام پر چلتا ہے. جب ہم نیکی کی طرف, پرہیزگاری کی طرف اور عین اسلامی زندگی کی طرف آتے ہیں, اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے, توکل بڑھتا ہے. اور جب اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے, بندہ خودکشی اور حرام موت سے بچتا ہے, بندہ بے سکونی سے بچتا ہے, بندہ مایوسی سے بچتا ہے. ڈر لگے گا اللہ سے, لوگوں سے نہیں. کچرا پھینکتے ہوئے ڈر لگے گا, دل آزاری کرتے ہوئے ڈر لگے گا, کسی کو جھاڑتے ہوئے ڈر لگے گا, کسی کو ڈانٹتے ہوئے ڈر لگے گا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. عبدالباسط شیخ یہ کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مفتی ہاشم صاحب کا بھی کوئی سلسلہ رکھا کریں. جی اکبر حسین بھائی. اصل میں ہماری تو کوشش ہے, ان سے رابطہ بھی ہے. بیچ میں انہوں نے مدنی گلدستے وغیرہ تو ریکارڈ کروائے تھے جو ہم نے مدنی چینل پہ چلائے تھے. عرض تو کی بھی ہے سلسلے کے حوالے سے, دیکھیں کب قبول کرتے ہیں. ایک میسیج ہے چک بیلی سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 11 بجے جو سلسلہ لگتا ہے قرآن سیکھیں کے حوالے سے, میری امی کو پہلی تختی یاد نہیں ہو رہی, تو گزارش یہ ہے کہ اس کا گلدستہ بنا کر چینل پر چلتا رہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک یعنی یوں سمجھے کہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے الحمدللہ عز و جل. لوگ گھروں میں اس سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اس سے سیکھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ امی ہوگی تو وہ ایجڈ ہی ہوں گی, مطلب. تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ لوگ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تو الحمدللہ ہماری جو آئی ٹی ہے انہوں نے یہ جو ہمارا مدنی قاعدہ ہے اس کی ایک اپلیکیشن یا مدنی قاعدہ ہی جو ہے نا ایک سافٹ ویئر کی صورت میں جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. تو آپ اس میں یعنی میں خود الحمدللہ عز و جل اپنے جو چھوٹا والا منہ ہے اس کو اسی سے پڑھاتا ہوں. اس میں کیا ہے, اس میں آپ ٹچ کریں گے نا تو وہ اس سے اس کا تلفظ نکلے گا, جو بھی لفظ جو بھی حرف آپ اس پر کریں گے تو اس سے جو ہے نا الحمدللہ عز و جل بچے بھی سیکھ رہے ہیں. اور کوئی اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے, تختی یاد نہیں ہو رہی تو آپ اس سافٹ ویئر کو اپنے پاس موبائل میں لے لیں اور اس کو آپ جس حرف پر ٹچ کریں گے تو وہاں سے وائس جو ہے وہ اس کی آ جائے گی, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے وہ یاد ہو جائے گی. ماشاءاللہ. اچھا, اب ہم آپ کی طرف ایک کلام جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں, وہ ہے کہ مدینہ آنے والا ہے. یہ محمود بھائی کا کلام ہے اور تقریباً ہاں یہ اس میں آصف بھائی بھی ہیں, جاوید اقبال ہیں. ان کی ایک فرمائش یہ بھی تھی کہ محمود بھائی کا کلام سنا دیں, تو چلیں ہاتھوں ہاتھ پوری ہو رہی ہے. کیا بات ہے. اچھا, وہ آپ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے اس جملے سے رجوع, جی جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کے سلسلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اسلم رضوی تھے, تو انہوں نے معذرت بھی کی. بہت شکریہ اسلم بھائی. الحمدللہ اس سے جو ہے وہ حوصلہ بڑھتا ہے اور امید تھی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ اس جملے سے رجوع کر لیں گے. آئیے وہ کلام سنتے ہیں.
جاری ہے، مدینے کے قریب پہنچ رہے ہیں. مدینے کا مدینہ تو قریب آ رہا ہے، سیارہ مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن عاشق کے اپنے جذبات ہیں. کہتا ہے ٹھہر جا ماشاء اللہ کیا بات ہے. اسی طرح محمد اسماعیل ہیں، میسج کر رہے ہیں کہ ٹائم چینج کر دیں اس سلسلے کا، تھرسڈے والے دن اور سحری ٹرانسمیشن کے ہوسٹ کون ہوں گے، اشفاق بھائی یا سلمان بھائی؟ اشفاق بھائی ہی کریں گے رات کی ٹرانسمیشن، اور صبح کی ٹرانسمیشن سلمان بھائی کریں گے. صبح کی بھی ٹرانسمیشن ہوگی؟ جی اچھا، صبح کی ٹرانسمیشن بھی ہے، دوپہر کی ٹرانسمیشن بھی ہے، ٹرانسمیشن ہے الحمدللہ. اسی طرح بہت سارے نام آ رہے ہیں، بلکہ نہیں یہ میسج آ رہے ہیں کہ نام چلا دیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے. تو یہ ہم اس سلسلے کے اندر ناظرین جو ہے وہ سوال پوچھتے نہیں ہیں جو جمعرات والے دن ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں نام بھی نہیں چلا رہے. تو جو سوالات ہم ہفتے والے دن سلسلہ جو ہوتا ہے اس میں معلوم کرتے ہیں، اور اسی میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو درست جوابات ہوں گے اس کے نام بھی چلائے جائیں گے، اور انشاءاللہ قرآن دازی بھی ہوگی. اچھا، میں ایک عرض کرتا چلوں، ایک میسج تھا کہ مفتی قاسم صاحب کا یہ جو سلسلہ ہے یہ اس کا ریپیٹ کب آتا ہے؟ یہ 12 بجے جو سلسلہ ہے تو یہ اس کا ریپیٹ ٹائم ہے رات کو 3:30 بجے، یعنی دن میں یہ 12 بجے سے 1 بجے تک یہ سلسلہ آتا ہے، تو رات کو 3:30 بجے جو ہے یہ ریپیٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح ایک میسج کر رہے ہیں اسلامیہ میں 10 دفعہ میسج کر چکا ہوں، میرا کلام نہیں شامل کر رہے. تو دیکھیں اب آپ نے آج میسج کیا ہے تو ظاہر کچھ تو آج ہی ہمارے پاس تیار شدہ ہوتے ہیں تو چل جاتے ہیں. اب چونکہ آپ نے جو کہ جس کلام کی فرمائش کی ہے وہ ظاہر ہے کہ تیار شدہ ابھی اس وقت نہیں ہے، ابھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ. ایک تو وہ تھا نا مدعا زیست کا، امیر سنت کا کافی دنوں سے تھا، تو میں نے کہا ابھی ہے تھوڑا سا کلام تو آج وہ جو ہے اپنا ہو جائے. مدعا زیست امیر اہل سنت کا کلام سنیں انشاءاللہ امیر اہل سنت کی آواز میں، تو امید ہے کہ آپ کی دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں. زیست کا میں نے پایا رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے اشک بہا لوں تو چلوں، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سامنے ہو جو درے لطف و کرم، یوں کروں عرض کے یا شاہ امم، آ گیا آپ کا محتاج یہ کرم، اس گناہ گار کا رکھیے گا بھرم، اس گناہ گار کا رکھیے گا بھرم، شوق کو عرض
ماشاء اللہ کیا بات ہے. سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. بچوں کا اسٹوڈیو کلام کب آئے گا ایک بھائی نے پوچھا ہے, تو ابھی تو فی الحال اس کی تیاری چل رہی ہے. کچھ بچوں نے کلام ریکارڈ کروائے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو جب حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہیں, ہمارا اسٹاف پورا ہوتا ہے, تو اس پر بھی کام شروع ہوگا. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ. ہفتے والے دن دوپہر 2:30 بجے ایک بار پھر حاضر ہوں گے. آپ کے سوالات کا, آپ کے کمنٹس کا, آپ کے میسیجز کا بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.